خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وآتو اور دو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نحلتن خوشی سے، فإن پھر اگر، طبنا خوشی سے دیں، لکم تمہارے لیے، ان شیئن کوئی چیز، منہ اس میں سے، نفسن خود، فکلوہ تو کھاؤ اس کو، ہنیئن خوش مزہ، مریئن خوشگوار، ولا اور نہ، تؤتو تم دو، السفہاء بے وقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، التی وہ جو، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً قیام کا ذریعہ، قائم رہنے کا سبب، وارزقوہم اور رزق دو ان کو، فیہا اس میں، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم اور کہو ان کو، قولاً بات، معروفہ بھلی اچھی، وابتلوا الیتامی اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، بلغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، فإن پھر اگر، آنستم پاؤ تم، منہم ان میں، رشدن بھلائی، فادفعوا تو دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، تأکلوہا تم کھاؤ ان کو، اسرافاً اسراف کے ساتھ، وبدارن اور جلدی کر کے، ان کہ، یکبروا وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، غنیًا امیر، مالدار، غنی، فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے، ومن کانا اور جو کوئی ہو، فقیراً محتاج، فلیأکل تو چاہیے کہ کھائے، بالمعروف بھلے طریقے سے، فإذا پھر جب، دفعتم دے دو تم، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفی باللہ اور کافی ہے اللہ، حسیبا حساب لینے والا،
لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، مہر ہی نہیں دیا جاتا. مہر کم دیتے ہیں، جہیز لاکھوں کا دیتے ہیں، دعوتیں لاکھوں میں کرتے ہیں. ساری بچت عورت پہ آ کے ہوتی ہے. اگر کچھ لکھواتے بھی ہیں تو معاف کراتے ہیں، زبردستی معاف کرا لیا جاتا ہے. بسا اوقات اپنی شان دکھانے کے لیے بڑی بڑی رقم کی بری بنائی جاتی ہے اور پھر کبھی کبھی اس کو مہر کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو اسلام نے کوئی حق بھی دیا ہے اور حق کے مہر بھی کوئی چیز ہے جو اس کو لینا ہے. بسا اوقات اگر بڑی رقم والدین کی طرف سے لکھوائی جائے یا عورت اس کا تقاضا کرے تو ساری زندگی اس پر تانے ملتے ہیں کہ یہ اتنی منہ پھٹ اور بے حیا ہے، اس نے اتنا مہر لکھوایا تھا، اور ساری زندگی اس کو کوسنے ملتے رہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کے لیے کوئی مہر لکھا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اگر تم معاف نہیں کرو گی تو جو بھی تم صدقہ کرو گی وہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ یہ مہر معاف نہ کر دو. یعنی پہلا صدقہ تو شوہر پہ کرو. بعض بزرگ یہ کہتے ہیں یہ تو اعتماد کا تعلق ہے، باہم محبت کی بات ہے، اس میں پیسے کا لین دین کیا. طلاق کے وقت دیا جاتا ہے عموماً، عام طور پر ادائیگی کا بھی خیال نہیں آتا. اگر کوئی عورت بھول کر مہر مانگ ہی لیتی ہے تو شوہر کی سب سے زیادہ ناراضگی اس پر ہوتی ہے کہ وہ مانگتی کیوں ہے. شادی کے موقع پر منہ دکھائی کے لیے جو تحفہ دیا جاتا ہے بسا اوقات اسی کو مہر سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ مہر کی ادائیگی تو باقاعدہ اس معاہدے کا حصہ ہونی چاہیے جو نکاح کے موقع پر کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو سائن ہوتا ہے باقاعدہ، اس میں لکھا جانا چاہیے، یعنی اس کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ کہ مہر کی ادائیگی میں نیت کا شامل ہونا بھی ضروری ہے. بعض کیسز میں یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ حق مہر کی بات پہ آ کے بارات تک واپس ہوئی ہے. ایک بچی جس کا شوہر بہت امیر آدمی تھا، تو جب بچی کو نکاح کے موقع پر پوچھا گیا کہ کتنا مہر، تو اس نے جو کہا تو اس بنیاد پر بعد میں اس کو طلاق ہوئی کہ تم نے اس وقت ہماری رسوائی کرا دی، اور اچھا خاصا جھگڑا چلا اس پر، یعنی کھینچا تانی شروع ہو جاتی. بعض اوقات اس لیے حق کے مہر زیادہ لکھوایا جاتا ہے کہ شوہر طلاق ہی نہ دے سکے، کیونکہ نیت میں پھر یہی بات ہوتی ہے کہ دینا نہیں ہے. اور بعض اوقات بڑی بڑی رقمیں صرف اس لیے لکھوائی جاتی ہیں کہ وہ اسٹیٹس سمبل. بسا اوقات شوہر اگر مہر نہیں دینا چاہتا تو اس کے لیے عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلا لے لے تاکہ مہر نہ دینا پڑے، یا بعض اوقات اس پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں. شرعی حق مہر کا نام لگا کر شریعت کو بدنام کر کے اپنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی بعض ایریاز میں والدین ہی مہر لکھواتے ہیں اور اس کی رقم بھی خود ہی کھا جاتے ہیں، بچی بیچاری کو کچھ نہیں ملتا. اور بعض اوقات زیادہ بڑی رقم محض شہرت کے لیے اور اپنی سخاوت کو ظاہر کرنے کے لیے لکھوائی جاتی ہے، یا اپنے مالدار ہونے کو بتانے کے لیے، اور اس کا خوب چرچا کیا جاتا ہے، حالانکہ دینے دلانے کی کچھ بھی نیت نہیں ہوتی. بہرحال معاشرے میں تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. اسلام کا حکم کیا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ جیسے دینے چاہیے. کسی سے لکھا بلوچستان میں حق کے مہر 100 تولہ سونا رکھا جاتا ہے اور 100 کھجوروں کے درخت پھل والے، لیکن وہ تاحیات مرد نہیں دیتا، بس یہ ہے کہ کاغذی کاروائی کے طور پر لکھ لیا جاتا ہے. حالانکہ حکم کیا ہے کہ اگر کوئی مرد مہر ادا کیے بغیر مرا ہے تو ایک طرح سے مقروض ہو کے مرا ہے، اور اگر وہ صاحب جائیداد ہے تو اس کی جائیداد میں سے پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وہ جائیداد تقسیم ہوگی. یہ کھیل نہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوش ہو جائیں تمہارے لیے، عَن شَيْءٍ کسی چیز کے بارے میں، منہ اس میں سے، نفساً خود، فَكُلُوهُ تو کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا خوش مزہ خوشگوار سمجھ کر. طابہ یطیبو کا مطلب ہوتا ہے خوش دلی سے کوئی کام کرنا، اچھا لگنا. یعنی اگر عورتیں اپنی خوشی کے ساتھ اپنی محبت میں اپنے مہر کا کچھ حصہ تم کو معاف کر دیں تو ایسی صورت میں تم اس مال کو خوشی سے استعمال کر سکتے ہو. یہاں پھر
کلوہ کھانے کی بات کی گئی اور ہنی ام مریئا کی بات کی گئی. ہنی ان کا روٹ ہے نون حمزہ، کھانے کا مزیدار اور خوشگوار ہونا. جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت خوشی کے ساتھ اسے قبول کرے اس کے لیے ہنی ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہنا سے صفت مشبہ ہے، خوش مزہ، پاکیزہ. ہنی ان وہ چیز جو خوشگوار ہو، بغیر مشقت کے مل جائے. اور مریئا میم رے حمزہ سے مر ان سے وہ جو ہضم ہو کر بدن کا حصہ اور صحت اور قوت کا سبب بنے، جو طبیعت کے موافق ہو. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، خوشگوار سمجھ کر. مریئا جو ہے مراءۃ سے صفت مشبہ ہے. پھر اس کے بعد اگلا حکم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنے مال. سفہا کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے جو ناسمجھ ہوں، جو اس قابل نہ ہو کہ مال کی حفاظت کر سکیں. تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے میں سے جو بے وقوف ہیں ان کو مال مت دو. اللتی جعل اللہ لکم قیاما وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال نہ تو عیاشی کا ذریعہ ہے اور نہ ریاکاری کا ذریعہ، بلکہ مال زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے، یعنی زندگی کی گزران کا ذریعہ ہے. تو سفہا سے مراد یہاں نابالغ بچے ہو سکتے ہیں، خادم ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص کہ جو حساب کتاب کی سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، جو پیسوں کو سنبھال نہ سکتا ہو. فرمایا کہ ان کو دے کر مال ضائع نہ کرو، اور اگر وہ اس مال کے مالک بھی ہو تو کیا کرو؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا انہیں اس میں سے کھانا دو. وَاكْسُوهُمْ اور انہیں کپڑا پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان کو بھلی بات کہو. یعنی نابالغ بچوں کو، ناسمجھ لوگوں کو کھانا کپڑا تو دو، اور جب وہ مال کا مطالبہ کریں تو ڈانٹ ڈپٹ نہ دو، بلکہ اچھے الفاظ میں ان کو سمجھا دو. قولوا لهم قولا معروفا عمدہ طریقے سے بات کرو. یہاں تھوڑی سی بات آپ اسلام میں مال کی حیثیت کے بارے میں یا مال کی جو ویلیو ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ مال کوئی بری چیز نہیں. قرآن پاک میں مال کے لیے لفظ خیر بھی استعمال ہوا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، بہت سخت ہے. مال کی حفاظت ضروری امر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہوتا ہے. اسی طرح مشکات کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح ایک نیک شخص کے لیے ایک اچھا مال یعنی پاکیزہ مال یا عمدہ مال کتنا اچھا ہے، کیونکہ نیک شخص مال کو اچھے طریقے پر خرچ کرے گا، اچھی جگہوں پر خرچ کرے گا، اس سے خیر اور بھلائی پھوٹے گی، اس سے دوسروں کا بھلا ہوگا. اس لیے ایک اچھی چیز ایک اچھے شخص کے ہاتھ میں ہو تو اس کا استعمال بہتر طریقے پر ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل کسی شخص کے امیر ہونے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس کے دل میں اللہ عز وجل کا تقوی ہو. یعنی کسی شخص کا امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہو، کیونکہ جس دل میں خدا کا خوف ہوگا اس ہاتھ سے پھر مال اچھی جگہوں پر خیر اور بھلائی کے کاموں پر خرچ ہوگا. اس کے برعکس فقر کو، محتاجی کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا قریب ہے کہ فقر کفر میں مبتلا کر دے. یعنی بعض اوقات انسان جب محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، تو وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے دین تک کو بیچ ڈالتا ہے، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر اور فقر دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا کہ ان دونوں سے مجھے پناہ ملے.
حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ماضی میں مال اچھا نہ سمجھا جاتا تھا، لوگ مال کی بجائے اور چیزوں میں آگے بڑھتے تھے، خاص طور پر علم میں مقابلہ ہوتا تھا لوگوں کا. لیکن آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے، یعنی مومن کو اپنی عزت بچانے کے لیے مالدار ہونا چاہیے. یعنی آج کا دور ایسا ہے کہ جس میں اگر مال نہ ہو تو بسا اوقات اچھا بھلا سمجھدار عقل مند انسان ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے. اور ہر دور میں انسانوں کی کمزوری رہی ہے مال. بہت سارے لوگ محض مال کی وجہ سے عزت کیے جاتے ہیں، خواہ ان کے پاس اور کوئی ہنر یا کوئی اور اچھی بات ہو یا نہ ہو. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، جیدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو ہے وہ چاہے بے وقوف ہو پھر بھی وہ سب کو بہت سمجھدار نظر آتا ہے، لیکن اگر کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں تو بڑے بڑے عقل مند لوگ لوگوں کو بے وقوف اور حقیر اور ذلیل نظر آتے ہیں. ان لوگوں کے پرکھ کا معیار مال ہو گیا ہے، حالانکہ مال نہیں. تو یہاں بنیادی طور پر مال کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کس کس کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. پہلے یتیموں کی بات، پھر عورتوں کے حقوق کی بات، اس کے بعد مال کی حفاظت کی بات، اور خصوصاً ناسمجھ لوگوں کے حقوق کی بات. وابتلوا الیتامی، اور یتیم بچوں کو آزما لیا کرو، یتیموں کی آزمائش کر لیا کرو. حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، یعنی جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں کوئی بھلائی پاؤ، سمجھداری پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کو ان کے مال دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ تم کھاؤ ان کو زیادتی کے ساتھ اور جلدی جلدی. أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. پیچھے کیا کہا گیا کہ بچے جب نہ سمجھ ہو تو مال نہ دو، لیکن جب وہ سمجھدار ہو جائے تو ان کا مال ان کو واپس لوٹا دو. یہاں جو یہ بات کی گئی کہ یتیموں کو آزما لیا کرو، تو کیسے آزمائیں گے آپ؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا مال دے کر دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں مال کے ساتھ. آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بچے اگر آپ ان کو تھوڑے سے پیسے دیں تو وہ بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اس کے برعکس دوسرے گم کر دیتے ہیں یا اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یعنی تھوڑا دے کر پہلے تجربہ کرو کہ کیا کرتے ہیں. اس کے لیے کسی خاص عمر کی بات نہیں کی گئی، بلکہ آزمائش کی بات کی گئی کہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ کیا کرتے ہیں. چھوٹی موٹی ذمہ داری ان کے سپرد کر کے دیکھو، ان کی صلاحیت کا امتحان لو کہ ان کے اندر معاملات کی سمجھ بوجھ پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. اور اس طرح جب تم سمجھو کہ اب وہ بالغ ہو چکے ہیں، اذا بلغوا النکاح، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور شادی کی عمر بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوں، ماں باپ پر بوجھ نہ ہو. حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے مال ان کو دے دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ان کا نکاح ہونے لگے تو ان کے مال ان کو دے دو. اس کا مطلب یہ کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اب اگر نکاح کی عمر کو پہنچنے کے باوجود کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو کیا اس کا مال بھی نہیں دیا جائے گا اس کو؟ یہ معنی نہیں ہے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر سمجھداری پاؤ. رشدن سمجھ بوجھ، علمی اہلیت، دینی صلاحیت. اور آنستم کا لفظ الف نون سین سے ہے، کسی چیز سے انس پانا، محسوس کرنا، کسی دوسرے سے مانوس ہونا. تو گویا مال حوالے کرنے کی دو شرائط ہیں، ایک بلوغت اور دوسرے رشد. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو دے ڈالو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اسراف کہتے ہیں زیادتی کرنے کو، ضرورت سے زائد خرچ کرنا، ہر کام میں حد سے آگے بڑھ جانا. اور بدارن بے دال رے سے ہے، کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے کر لینا، جلدی کر لینا. یعنی اس در سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو بہت زیادہ مال استعمال کر کے اسے ختم نہ کرو، اور جلدی جلدی نہ اسے ختم کرو کہ پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ہم ہی انجوائے کریں اس کو خرچ کرنے میں، کیونکہ بعض اوقات خرچ کرنے کا بھی ایک وہ مزہ ہوتا ہے نا.
کہ یتیم کو اس کا مال دینے سے پہلے خود ہی خرچ کر کے ختم کر ڈالو، خواہ انہی پہ خرچ کرو، زیادتی کے ساتھ زائد از ضرورت اور جلدی جلدی خرچ کر کے اسے ختم نہ کرو۔ ومن کان غنیا، اور جو کوئی مالدار ہو، فلیستعفف، تو چاہیے کہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ کھائے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف، تو چاہیے کہ معروف طریقے سے کھائے۔ پیچھے یہ منع کیا گیا تھا نا کہ ان کے مال اپنے مالوں میں مت ملاؤ۔ اب اس میں بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ الگ الگ کھانا پکانا بہت مشکل کام تھا، تو ایسی صورت میں کئی ایک آپشنز دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم یتیم کی پرورش کر رہے ہو اور اس پرورش کی وجہ سے تمہارے پاس اپنے کمانے کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو ایسی صورت میں تم بطور اجرت اس کے مال میں سے کچھ لے سکتے ہو، لیکن وہ مال اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس کا سارا مال ہی ختم کر دو اپنی ضروریات پر۔ ایسے میں جس شخص کے پاس اپنا ہو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں سے بطور اجرت کچھ نہ لے، اور اگر کوئی شخص بہت محتاج ہے فلیأکل بالمعروف، تو بھلے طریقے سے کچھ کھا لے، یعنی اپنی ضروریات بھی اس میں سے تھوڑی بہت پوری کر لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کو ان کے مال دے دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بناؤ، یعنی مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ مثلا یتیم دعویٰ کر دے کہ میرا مال مجھے ملا ہی نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ اب دیکھیں کہ یہ چوتھی صورت ہے قرآن پاک کی، اور بالکل ٹون چینج ہو گئی ہے نا، آپ نے فیل کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ احکامات ہی تبدیل ہو گئے۔ سورۃ البقرہ میں کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے اوپر تبصرہ تھا، امامت کی تبدیلی ہوئی، امت مسلمہ کو چند ایک احکامات دیے، لیکن اس کے بعد پھر آل عمران میں خاص طور پر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائے گی کہ تمہیں ایز این امت ایک بہترین کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین احکامات کی پابندی کرنا ہے۔ جب تک ہمارا اپنا سوشل سسٹم جو ہے، ہمارا معاشرتی نظام درست نہیں ہوگا، ہم امت وسط بن ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خاندانی اور معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔